عمار بن یاسر کا قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سنن کبری البیہقی میں کہ اہل صفین کو فاسق اور اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور فاجر ہے اور ظالم ہے. تو بالکل ہم عمار بن یاسر کے ساتھ ہم اہل صفین کو ظالم بھی مانتے ہیں اور ان کو ہم فاسق بھی مانتے ہیں، کافر نہیں مانتے، کیونکہ عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں ان کو کافر نہ کہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا ایک بڑا ہی محتاط اور بڑا ہی محفوظ موقف ہے کہ الامساک عما شجر بینہم، صحابہ کرام کی آپس میں حروب، ان کی جنگیں، ان کے آپس میں منازعات و اختلافات، ان میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اکرام و تعظیم اور ان کی فضیلت و عظمت کی بات کریں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، ان کے محاسن اور ان کی خوبیاں اور ان کی شانیں بیان کریں گے. صحابہ کرام کے خلاف کوئی نیگیٹو ورڈ اور کوئی نیگیٹو جملہ ہم بولنے کے روادار نہیں ہیں. آپس میں ان کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اختلافات اور جنگیں وہ اجتہاد اور تعویل کی بنیاد پر تھیں. مد مقابل ہر گروہ اپنے پاس دلائل رکھتا تھا اور ان دلائل کی بنیاد پر جو ان کے اجتہادات تھے، ان اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے وہ جنگوں تک نوبت پہنچی ہے. وہ کسی کی نعوذ باللہ تعالیٰ بد باطنی یا بد نیتی یا کسی کے ساتھ بغض و عناد یا حسد یا ہٹ درمی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ ان کے اجتہادات تھے. اور پھر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے میں حالت غضب میں یا جنگ کی حالت میں کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو تو وہ سٹیٹمنٹ دین کا حصہ نہیں بن جائے گی، اور اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر کسی دوسرے مد مقابل صحابی کے بارے میں ہم کوئی نیگیٹو رائے اور نیگیٹو جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے. اس کی میں مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. مثال کے طور پہ صحیح مسلم کے اندر 4577 نمبر روایت ہے. اب یہ صرف روایت کی حد تک ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا مولا علی اور حضرت عباس، مولا علی اور حضرت عباس کا آپس میں اختلاف ہوا. صحیح بخاری کے اندر فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، حضرت علی اور عباس کا آپس میں جھگڑا یا اختلاف ہوا تو ایک دوسرے کو انہوں نے جو کلمات کہے ہیں، جو باتیں کی ہیں. صحیح مسلم کی 4577 نمبر روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا کہ اے امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الغادر الخائن العاصم. یہ 4 کلمات صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے. تو اب ان الفاظ کی بنیاد پر جب ان کا اختلاف ہوا تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بد باطن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے گا تو اسے ہمیں گمراہ اور بددین نہیں کہیں گے؟ ہم اسے مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کتنی بلند و بالا ہے. ان کے بارے میں یہ کلمات جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہے ہیں، اس کی علماء اہل سنت تعویل کرتے ہیں. امام نووی جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، 676 ہجری میں فوت ہوئے، صحیح مسلم کی شرح میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ مقام ادلال تھا. وہ چچے اور بھتیجے کے آپس میں اختلاف تھا، ان کا آپس میں معاملہ تھا اور ان کے معاملے میں ہم نہیں پڑھتے. یا اس کی یہ تعویل ہے، کہتے ہیں اذن سدت طرق تعویلها نسبنا الكذب الى رواتها. جب تعویل کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو ہم جو غلطی ہے اس کو راوی کی طرف منسوب کر دیں گے کہ یہ راوی کی مسٹیک ہے، بیان کرنے والے سے کوئی غلطی ہوئی ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ہم نیگیٹو جو ہے وہ سوچ اور نیگیٹو اور منفی ان کے بارے میں رائے قائم نہیں کریں گے. اسی طریقے سے یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ قول الخصم فی خصمہ لا یوجب القدح فی واحد، کہ ایک مد مقابل کا قول دوسرے مد مقابل کے بارے میں وہ قدح کو واجب نہیں کرتا. جب دونوں حالتیں جنگ میں ہیں، دونوں غضب کی حالت میں ہیں، دونوں غصے کی حالت میں ہیں اور ایک نے دوسرے کے بارے میں کوئی بات غصے کی حالت میں کر دی، غضب کی حالت میں کر دی، وہ دین کا حصہ نہیں بنے گی. اگر اس کو دین کا حصہ بنایا جائے اور انہی چیزوں کو لے کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منفی پراپیگنڈا کیا جائے تو ہمیں دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے. اب مرزا جیلمی نے اصحاب صفین کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اصحاب صفین ان کو میں فاسق و فاجر اور ظالم سمجھتا ہوں، اور اس حوالے سے ایک اثر کا سہارا لیا جو کہ سنن کبری للبیہقی میں موجود ہے، اور وہ اثر ہے کہ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت جنگ میں جنگ صفین کے موقع پر یہ کہا، اور اس میں مرزا جیلمی نے اپنی طرف سے ایک لفظ ایڈ کیا ہے فاجر کا.
यासिर का कौल हम आपको बता देते हैं सुनन कुबरा अल-बयहकी में कि अहले सिफीन को फासिक और अहले सिफीन को काफिर न कहो बल्कि कहो ये फासिक और फाजिर है और जालिम है। जबकि उस असर के अंदर, उस रिवायत के अंदर फाजिर का लफ्ज़ दूर दूर तक सुनन कुबरा अल-बयहकी के अंदर मौजूद नहीं है। दावा ये करते हैं कि ये कहते हैं जी कि इंजीनियर साहब अपनी तरफ से हदीसें गढ़ लेते हैं, हदीसों के अंदर अपनी तरफ से इजाफा कर लेते हैं। तो साबित ये इसने किया कि मैं तो इजाफा नहीं करता। अब मिर्ज़ा को क़यामत की सुबह तक चैलेंज है कि मिर्ज़ा जेलमी के अंदर अगर कोई इल्मी दमखम है तो ये फाजिर का लफ्ज़ इस रिवायत के अंदर सुनन कुबरा बहकी से निकाल के दिखाए, जबकि उसके अंदर लफ्ज़ मौजूद नहीं है। लफ्ज़ उसके सुनन कुबरा बहकी के जो रवायत और जो असर है उसके अंदर ये है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि अहले शाम ने कुफ्र किया। तो सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, तुम ये ना कहो कि उन्होंने कुफ्र किया, बल्कि फसकू औ ज़लमू या फसकू ज़लमू के अल्फाज जो हैं वो दीगर किताबों में मौजूद हैं। अब फसकू और ज़लमू जो है ये नज़रिया और ये जो स्टेटमेंट है वो सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है अहले शाम के बारे में, और वो भी हालत जंग में, गज़ब की हालत में, गुस्से की हालत में, हालत जंग में। जिस तरह मैंने सही मुस्लिम की 4577 नंबर रिवायत से सैयदना अब्बास की एक स्टेटमेंट मौला अली के बारे में नकल की है कि मौला अली के बारे में हज़रत अब्बास ने, जो रिवायत सही मुस्लिम की सिर्फ रिवायत की हद तक मैं नकल कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि इक़दी बैनी व बैन हाज़ल काज़िब अल गादिर अल आसिम अल खाइन। ये 4 जुमले मौला अली के बारे में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहे। तो ये स्टेटमेंट क्या मान के तो मौला अली के बारे में कोई इस तरह का अकीदा रखेगा तो वो बेदीनी हो जाएगा। अब ये जहाँ तक बात है अहले सिफीन के हवाले से, मिर्ज़ा जेलमी जो है वो कहता है मैं बाबों का पुजारी नहीं हूँ, मैं ना वहाबी हूँ, ना मैं बाबी हूँ, मैं मुस्लिम इल्मी किताबी हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, इस कौल की बुनियाद पर ये असर अगर सही माना जाए, हालांकि ये असर जो है वो दीगर किताबों के अंदर ये मुख्तलिफ तुर्क इसके मौजूद हैं और मुख्तलिफ अल्फाज रिवायत के मौजूद हैं। जहाँ तक मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये असर आया है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 38,996 नंबर जो असर है उसमें ये लफ्ज़ है कि एक शख्स ने कहा कि काफ़र अहलु शाम, अहले शाम ने कुफ्र किया। तो सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ऐसा ना कहो, नबियुना व नबियुहुम वाहिद, उनका और हमारा नबी एक है, व क़िबलतुना व क़िबलतुहुम वाहिदा, उनका और हमारा किबला एक है, वलाकिन्नहुम कौमुम मफ्तूनून जारू अनिल हक़, लेकिन वो ऐसी कौम है कि जो फितने में मुब्तला हुए हैं और वो हक़ से हट गए। फ़हक़्क़ अलैना अन नुक़ातिलहुम हत्ता यरजिऊ इलैहि, हम पर हक़ है कि हम उनके साथ किताल करें हत्ता कि वो वापस लौट आएँ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इन अल्फाज के साथ मौजूद है। उसमें जो ये मैंने जो रकम आपके सामने पेश की है, इस रिवायत के अंदर, इस असर के अंदर फसकू ज़ालमू के अल्फाज भी मौजूद नहीं है और दीगर के अंदर फसकू ज़ालमू के अल्फाज भी मौजूद हैं, लेकिन ये उनकी हालत जंग में स्टेटमेंट है। इसको दीन का हिस्सा बनाएंगे तो सहाबा किराम के आपस में जो गुस्से की हालत में या इख्तलाफात के मौके पर, जो आपस में रंजिश के मौके पर जो अल्फाज है उनको दीन का हिस्सा हम नहीं बना सकते, और उसके लिए हमारे पास बेहमद अल्लाह दलाइल मौजूद हैं। सुनन अबी दाऊद में 4659 नंबर हदीस है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल अदबुल मुफरद में इस हदीस को लेके आए हैं सफ़ा नंबर 81 पर। इमाम बुखारी सफ़ा नंबर 81 अल अदबुल मुफरद का, और इसमें 235 नंबर हदीस है। और सुनन अबी दाऊद में 4659 नंबर हदीस है कि हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदाइन में थे और वो उन बातों का जिक्र किया करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब में से बाज़ लोगों से गुस्सा की हालत में फरमाई थी। फिर उनमें से कुछ लोग जो हुज़ैफ़ा से बातें सुनते चलकर सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते और उनसे हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातों का तज़किरा करते। तो सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हुज़ैफ़ा ही अपनी कही बातों को बेहतर जानते हैं। तो वो लोग हुज़ैफ़ा के पास लौट कर आते और उनसे कहते हमने आपकी बातों का तज़किरा सलमान से किया तो उन्होंने ना आपकी तस्दीक की और ना तकज़ीब की। ये सुनकर हुज़ैफ़ा सलमान के पास आए, वो अपनी तरकारी के खेत में थे और कहने लगे कि ऐ सलमान, इन बातों में मेरी तस्दीक करने से आपको कौन सी चीज़ रोक रही है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। तो सलमान ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा कभी गुस्से में अपने बाज़ असहाब से कुछ बातें कह देते और कभी खुश होते तो खुशी में अपने बाज़ असहाब से कुछ बातें कह देते। तो क्या आप इस वक्त तक बाज ना आएंगे जब तक कि बाज़ लोगों के दिलों में बाज़ लोगों की मोहब्बत और बाज़ दूसरों के दिलों में बाज़ की दुश्मनी ना डाल दें।
اور ان کو اختلاف میں مبتلا نہ کر دیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا، میں نے اپنی امت کے کسی فرد کو غصے کی حالت میں اگر برا بھلا کہا یا اسے لان تان کی تو میں بھی تو آدم کی اولاد میں سے ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے انہیں آتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اے اللہ میرے برا بلا کہنے اور لان تان کو ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز رحمت بنا دے۔ اللہ کی قسم یا تو آپ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ میں عمر بن خطاب امیر المومنین کو لکھ بھیجوں گا۔ یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ وہ واقعات اور وہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کی حالت میں کسی صحابی کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ اب یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہی اہل سنت کا موقف ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں اس حالت میں کی ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ وہ بھی آپ نے بیان نہیں کرنی۔ تو جو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے میں کی ہے اس کو دین کا حصہ بنائیں گے، اس کو دین کا حصہ بنا کے صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے اور اس طرح کا عقیدہ ان کے بارے میں رکھیں گے، جبکہ اہل صفین میں جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر ابن العاص موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ابن العاص مؤمنان، عمر ابن العاص اور ان کے بھائی ہشام ابن عاص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں مومن ہیں۔ یہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے اور سلسلہ تو حدیث صحیحہ کے اندر جلد 1 صفحہ 240 پر رقم 156 ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ عمر ابن العاص کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن قرار دیا، اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، ان عمر ابن العاص من صالح قریش، عمر ابن العاص وہ صالح قریش ہے، قریش کے صالح مرد ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صفین میں آنے والے حضرت عمر ابن العاص کو صالح قرار دیا، ان کو مومن قرار دیا، اور مرزا جیلمی جو ہے اس اثر کی بنیاد کے اوپر، جس اثر کے اندر روایات اور کتابوں کے اندر اختلاف موجود ہے، اس اثر کی بنیاد پہ ان جلیل القدر صحابہ کرام کو فاسق و فاجر اور نعوذ باللہ تعالیٰ ظالم قرار دے رہا ہے۔ اور یہی عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں سلسلہ تو حدیث صحیحہ میں ناصر الدین البانی نے اس روایت کو ذکر کیا اور صحیح قرار دیا، اور جامع ترمذی میں اور مسند احمد ابن حنبل میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اسلام لائے ہیں اور عمر ابن العاص جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں۔ اسلم الناس وآمن عمر ابن العاص، فرمایا کہ لوگ اسلام لائے ہیں اور عمر ابن العاص ایمان لائے ہیں۔ اور یہ سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرء صالح قرار دیا، صالح یعنی قریش کا صالح شخص قرار دیا، مومن قرار دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام احادیث، تمام فرمودات کو پس پشت ڈال کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان واضح صحیح احادیث کو پس پشت ڈال کے مرزا جیلمی نے اصحاب صفین کو فاسق و فاجر اور ظالم قرار دیا ہے۔ اور ایک تو فاجر کا لفظ اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، جو میں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر فاجر کے لفظ موجود نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فاجر اور فاسق یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے اندر عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر فاجر فاسق ہے لیکن ہر فاسق فاجر نہیں ہے، بلکہ فاجر جو ہے یہ اوپر والا درجہ جو جری علی الکبائر ہے، اعلانیہ کھلے عام جو اعلانیہ طور پہ گناہ اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اس پر فاجر کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور یہ سخت ترین لفظ ہے، فاسق سے بڑھ کر سخت لفظ ہے جو مرزا جیلمی نے بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے یہ جو ہے وہ صحابی رسول کی طرف اس کی نسبت کی ہے، اور یہ روایت کے اندر لفظ موجود نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات ہے اس حوالے سے اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت مذکور ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو کسی شخص نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی غلط لفظ کہا، ان کے بارے میں کوئی جملہ بولا، تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ رک جاؤ، ہمارا جو آپس میں اختلاف ہے یہ ہمارا اختلاف ہمارے دین تک نہیں پہنچتا، یعنی ہمارے دین پہ اثر انداز نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پہ، جس اختلاف کی بنیاد پہ کوئی بندہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بات کرے۔
اور آخر میں رزلٹ کے طور پر امام ابن عبد البر اندلسی کی کتاب جامع بیان العلم و فضل ہی سے جلد نمبر اس کی 2 اور صفحہ نمبر 270 سے ایک عبارت پیش کرتا ہوں۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ جو علماء کے، ائمہ کے اور صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات اور ان کی آپس میں دی گئی جو غصے اور غضب کی حالت میں اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں من اراد ان یقبل قول العلماء الثقات الائمۃ الاسبات بعدهم فی بعد فلیقبل قول من ذکرنا قولہ من الصحابۃ رضوان اللہ علیہم بعدهم فی بعد۔ کہتے ہیں کہ جو ایک امام کی دوسرے امام کے بارے میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو کہ ثقہ امام ہے اس کو قبول کرنا چاہتا تو پھر ان صحابہ کی ایک دوسرے کے بارے میں اسٹیٹمنٹس کو قبول کریں۔ فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے ایسا کیا کہ ایک صحابی کی دوسرے صحابی کے خلاف اور ایک ثقہ امام کی دوسرے ثقہ امام کے خلاف کسی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کو قبول کیا، وہ پرلے درجے کا گمراہ ہوگا، وَخَسِرَ خُسْرَانًا، اور پرلے درجے کا وہ گھاٹا کھانے والا شخص ہوگا۔ لہذا ایسا کرنے کی اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں اجازت نہیں ہے۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات اور دیگر صحابہ اکرام کے آپس میں بیانات، اور پھر جو اہل صفین ہیں ان کے دلائل، ان کے اجتہاد کے اوپر جو دلائل ہیں وہ ہمارے ائمہ نے ان چیزوں کو صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح صحیح بخاری، وہ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 168 پہ لکھتے ہیں کہ حاضر روایات صریحۃ فی ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان هو المصیب المحق۔ یہ تمام روایات جو ہیں وہ صراحت کے ساتھ بیان کرتی کہ مولا علی ان حروب اور جنگوں میں حق پر تھے، مولا علی کا اجتہاد حق پر تھا، کیونکہ مولا علی نے یہ ڈیسیجن بھی اجتہاد کی بنیاد پر لیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں 4666 نمبر حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اے مولا علی، اے امیر المومنین، آپ نے یہ جو معاملہ اجتہاد کی بنیاد پہ کیا تو مولا علی فرماتے کہ ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں تھا، میں نے یہ معاملہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کیا ہے۔ سنن ابی داؤد 4666 نمبر حدیث ہے۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ مولا علی حق پر تھے۔ والطائفۃ الاخری اصحاب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوا بغاة متأولین، اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سیدنا معاویہ کا جو گروہ تھا وہ اجتہاد کرنے والے تھے اور تعویل انہوں نے کی، تعویل کر کے انہوں نے بغاوت اختیار کی۔ وفیہ تصریح بان الطائفتین مؤمنون، اور اس میں تصریح ہے کہ دونوں گروہ مومن تھے۔ لا یخرجون بالقتال عن الایمان، دونوں قتال سے ایمان سے نہیں نکلے قتال کے ذریعے۔ ولا یفسقون، اور نہ وہ فاسق ہوئے۔ ھذا مذہبنا و مذہب موافقینا، فرماتے یہی ہمارا مذہب ہے اور جو ہمارے موافق ہیں ان کا مذہب ہے۔ یعنی اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ان مشاجرات اور جنگوں کے باوجود بھی نہ تو ایمان سے نکلے ہیں اور نہ وہ فاسق قرار پائے ہیں، بلکہ وہ عادل اور متقی پرہیزگار ہی تھے۔ آپس میں جو ان کی جنگیں اور حروب ہوئی ہیں وہ تعویل کی بنیاد پر